अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 इंटरनेशनल टीवी करबलाए मुक़द्दसा से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। आज हमारे पास दो निस्बतें हैं। एक निस्बत आज ईद नवरोज़ है और जहान तशय्युअ में पाक व हिंद में इसको मनाया जाता है, ईरान में और दीगर ममालिक में। और आज के हमारे जो प्रोग्राम का मौजू है वो है हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद मेहदी शिराज़ी हुसैनी साहब क़िबला। और इस उन्वान से कि उलमा के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे उलमा के बारे में ज़ाहिर डिस्कस भी नहीं होती जैसे हक़ है। हकीकत यह है कि जितने उलमा है वो हमारे लिए मुहतरम है और जिन्होंने खिदमत अंजाम दिए हैं। हदीस में भी वारिद है कि इज़ा मातल आलिम बक़त अलैहिल मलाइका, यानी जब आलिम की वफ़ात होती है, उसका विसाल होता है, तो हत्ता मलाइका भी उस पर गिरिया करते हैं। और आज इंशाअल्लाह इसी मौजू पर हमारे साथ महव गुफ्तगू रहेंगे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद तनवीर अब्बास रिज़वी साहब क़िबला नजफ़ अशरफ से तशरीफ़ लाए हैं। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क़िबला खैरियत से इंशाअल्लाह, तबीयत मिजाज बख़ैर है, अल्लाह का करम है, अल्लाह आपको सलामत रखे। आज जिस आलम जलीलुल क़द्र पर हम गुफ्तगू करेंगे आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद मेहदी हुसैनी शिराज़ी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह। तो पहला सवाल क़िबला मैं इस उन्वान से करना चाहूँगा कि इस आलम जलीलुल क़द्र का जो ज़िंदगी नामा है उस पर अगर एक मुख्तसर वज़ाहत फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। क़ाल अल्लाहु तआला व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिही अल-उलमा। उलमा हक़्क़ा जिन्होंने खिदमत दीन आले मुहम्मद और ख़िदमत इंसानियत में दीन की बक़ा और दीन की हिफाजत में जो खिदमत की हैं जी, और हम तक पहुँचाया है, हमारे लिए ज़िम्मेदारी होती है कि हम जी बिल्कुल ऐसे उलमा की हयात जी और उनकी ज़िंदगानी का तज़किरा करें। बिल्कुल। इसलिए कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम उलमा के हक़ में और ख़ुद दीन हनीफ के हक़ में जी ख़यानत का शुमार होंगे। यकीनन, क्योंकि उन उलमा ने जाफ़शानी करके जी बहुत ही मेहनत करके जी बिल्कुल, अपने ज़माने के तवाग़ीत, जी बिल्कुल, अपने ज़माने के वो जो मुलूक थे जो ये चाहते थे कि असलन अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ज़ात जी और उनके जो फ़रामीन हैं अक़वाल, बिल्कुल, जो हकीकत में अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम के फ़रामीन और अक़वाल इंसानियत के लिए हकीकी ज़िंदगी की राह दिखाते हैं। जी बिल्कुल। तो तवाग़ीत हमेशा ये कोशिश करते थे, उनकी ये फ़िक्र थी कि किसी तरह से दीन को ख़त्म किया जाए। लेकिन हमारे उलमा ने जाफ़शानी करके मेहनत करके बिल्कुल इस दीन हनीफ को बचाया है। जी उन्हीं उलमा में से एक ज़ात जी सैयद मिर्ज़ा मेहदी हुसैनी शिराज़ी की है रिज़वानुल्लाह ताला अलैह। बिल्कुल। और ये वो अज़ीम हस्ती है कि जिसकी विलादत जी उस सरज़मीन पर हुई है अल्लाह, जिस सरज़मीन को करबलाए मुअल्ला कहते हैं। सुभान अल्लाह। और सिर्फ़ यानी ये काफ़ी एग़ज़ाज़ का सबब है उनके लिए जी
اور ان کی ذات اور شخصیت میں جب ہم نمایاں کارکردگی دیکھتے ہیں جی تو تعجب کے ساتھ ساتھ یہ بھی خیال آتا ہے کہ جس ذات کی ایسے مقام مقدس پر ولادت ہو صحیح، اور پھر اپنے بچپن کے وہ حسین لمحات اللہ بالکل جو کربلا میں گزرے ہیں، نہ کربلا میں صرف نہیں، جی ایسی حسین جگہ پر گزارے جی جو جگہ خیمہ گاہ اور امام حسین علیہ السلام کے سبحان اللہ، حرم کے درمیان میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی جس بے وقت شک. آپ کی ولادت ہوئی ہے جی جی تو آپ کا جو گھر تھا جہاں پر ولادت ہوئی ہے جی وہ گھر آپ کا حرم امام حسین علیہ السلام اور سبحان اللہ، خیمہ گاہ کے درمیان تھا. جی اب آپ سمجھیں کہ اگر ایسے مقام پر کسی شخصیت، کسی اہل بیت کے چاہنے والے کی ولادت ہو اور جی. پھر اسی جگہ وہ جی. تربیت پائے، اللہ، نشو و نما جی پائے، بالکل تو اس کی شخصیت میں، اس کی ذات میں حسینیت کتنی زیادہ ہوگی. واہ، بالکل بالکل، بے شک، کربلا والوں کا درس اس کی ذات میں کتنا زیادہ جی ہوگا، بالکل، کربلا والوں سے اس نے کتنا زیادہ سیکھا ہوگا. جی. اچھا، ولادت حرم امام حسین علیہ السلام اور خیمہ گاہ کے درمیان میں، جی. اور وفات بھی دونوں حرموں کے درمیان. اللہ اللہ اکبر، وفات کے وقت جو آپ کا صحیح. گھر تھا، مکان تھا، وہ جی. حرم مولا امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام کے حرم کے درمیان میں تھا. صحیح. تو دو عظیم ایسی شخصیتیں، ایسی ذوات کے درمیان یا ان مقامات پر جہاں ولادت کا یہ مقام ہو اور وفات کا یہ مقام ہو، بالکل بالکل، تو خود بخود اس کی ذات میں وہ اثر طبعی طور پر اس مقام کا جو ایک خاصہ ہے جی وہ اس کی ذات میں آ ہی جاتا ہے. جی بالکل، جس کی وجہ سے آپ پھر اسی جگہ پر اپنے والد محترم کی رعایت میں رہ کر، ان کی دیکھ بھال میں رہ کر، جو کہ خود ایک عظیم شخصیت تھی ان کے والد محترم، بالکل، ان کی شخصیت، ان کی رعایت میں رہ کر یہیں پر انہوں نے مختصر کچھ علوم سیکھے اور اس کے بعد پھر یہاں سے علم کی تلاش میں سامرہ گئے. صحیح. سامرہ حوزہ جس کو کہ قائم کیا تھا شیرازی الاول، جسے مجدد کبیر بھی کہا جاتا ہے، اور جن کا وہ فتویٰ جو ہے وہ معروف جو تمباکو کے لیے تھا. جی واہ واہ، تمباکو والا فتویٰ جو ہے. تو یہ سارے جو ہے ایک ایسی شخصیت کہ جس کا اس کی خلفیات یہ ہو، جی جس کے ولادت اور پھر شہادت اور وجود اور پھر تعلیمی حیثیت ایسی عظیم شخصیت سے حاصل کرے کہ جہاں پر نہ کوئی خوف تھا، نہ کوئی ڈر تھا، نہ کوئی یعنی ظالم سے کوئی خوف اور ڈر نہیں تھا. جہاں تقویٰ اور پرہیزگاری ایسی عظیم شخصیت سے حاصل کی، وہیں پر تقویٰ اور پرہیزگاری کے ساتھ جو قوت، ثبات قدمی جو حاصل کی ہے وہ بھی اسی شخصیت سے حاصل کی ہے. اور اس کے بعد سامرہ میں ہی علم دین حاصل کرتے رہے. جی. اور اس کے بعد جب شیرازی الاول المجدد کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد محمد تقی الشیرازی جنہوں نے بعد میں شیرازی دوم کے نام سے احسن جو ملقب ہوئے ہیں، وہ بھی بڑی عظیم شخصیت گزری ہے، جس کے بہت سارے جو ہیں وہ کارنامے ہیں، جنہوں نے خصوصاً برطانوی سامراج کے خلاف کافی کیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے ان کا فتویٰ تھا کہ جب برطانوی یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ کوئی جو ہے یہاں عراق میں انتخاب ہوگا اور انتخاب میں یہ ہو کہ کوئی برطانوی بھی شریک ہو، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ ہرگز جو ہے وہ ممکن غیر مسلمان جو یہ ہرگز ممکن ہی نہیں ہے. یقین. تو یہ جو ہے وہ محمد تقی شیرازی آیت اللہ العظمیٰ محمد تقی الشیرازی جسے جو ہے وہ شیرازی دوم بھی کہا جاتا ہے، ان کے زیر سایہ رہ کر وہاں پر علم حاصل کرنا شروع کیا.
لیکن انہوں نے پھر ان سے کہا کہ آپ یہاں کے بجائے چلے جائیں کاظمین. صحیح. تو آپ آئے کاظمین، لیکن وہاں پر کاظمین میں کوئی 6 مہینہ یا اس مختصر سے کچھ ایام وہاں پر گزارے. صحیح. پھر وہاں سے کربلا آ گئے. جی. اور کربلا میں علم دین حاصل کرتے رہے، لیکن کربلا میں جو علم وہ حاصل کرنا چاہتے تھے، جس اس پہ وہ پہنچنا چاہتے تھے، وہ کربلا معلیٰ میں وہ چیز انہیں میسر نہ ہوئی. تو پھر یہاں سے وہ نجف اشرف چلے گئے. نجف اشرف گئے. صحیح. اور چونکہ اس وقت نجف اشرف میں علماء بزرگ وہاں پر موجود تھے جن سے انہوں نے علم دین کو حاصل کیا، اور ان کے پاس تقریباً 20 سال وہاں پر رہے ہیں. صحیح. 20 سال طولانی عرصہ ہے. جی. بہت خوبصورت طریقے سے قبلہ آپ نے وضاحت فرمائی، اور طول تاریخ میں علماء شیعہ کی نہایت کارنامے ہیں. جیسے 1-2 کارناموں کی طرف آپ نے اشارہ بھی فرمایا کہ جس میں سے خود تمباکو کے تحریم کا فتویٰ ہے، یا شیرازی ثانی جنہوں نے خود ثورۃ العشرین جو عراقی انقلاب کے لیڈر رہ چکے تھے. تو نہایت کارنامے ہیں. لیکن آج جس شخصیت کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، آیت اللہ العظمیٰ سید مرزا مہدی شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، تو اس عنوان سے میں یہ سوال بھی ضروری سمجھتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ کون سے ایسے کارنامے تھے اور کون سے ایسے خدمات تھے ان کی کہ جس کو مومنین تک پہنچانا ضروری ہے. اس پر بھی اگر قبلہ ایک وضاحت فرمائیں. سب سے اہم تو یہ ہے کہ اگر ان کے ذات کو دیکھیں، یہ علمی شخصیت بھی تھے. جی. اور عظیم شخصیت تھی. خدمات جو فردی طور پر ان کے خدمات ہیں، انفرادی طور پر، جی، وہ تو ہیں ہی، لیکن انفرادیت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے دور کے علماء، جی، یعنی ایک بڑا یہ جو ہے ایک عظیم کارنامہ سمجھا جاتا ہے کہ جو ان کے دور کے علماء تھے وہ علماء کے ساتھ ساتھ مربوط رہے، اور علماء کی جو مشن ہوتے تھے اس مشن میں ان کے ساتھ ہم رکاب ہوتے تھے. بڑی بات، ان کے معاون ثابت ہوتے تھے. صحیح. علمی شخصیت، علم کے اعتبار سے بعد میں وہ خود جو ہے وہ زعیم بنے، اور وہ مرجع تقلید ہوئے. کہ ساری چیزیں علمی اعتبار سے تھی. لیکن ایک سب سے اہم پہلو ان کی ذات کا یہ ہے کہ یہ علماء کے ساتھ معاون رہے. المجدد شیرازی الاول جو ہیں ان کے ساتھ بھی یہ معاون رہے. محمد تقی شیرازی جو ہیں، جو شیرازی الدوم کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ بھی یہ معاون رہے. ان کا جو فتویٰ آیا اس وقت بھی ان کے شانہ بشانہ رہے. اور جو پہلے شیرازی کا جو تمباکو کے حرمت کا، ان کے ساتھ بھی جو ہے یہ شانہ بشانہ رہے. اور پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ جب عراق میں یہ بہت زیادہ فضا عام ہوئی کہ یہاں پر کمیونزم لایا جائے. صحیح. بالکل. کمیونزم لے آیا جائے یہاں پر. یعنی کمیونزم کا مطلب یہ ہے کہ کمیونزم کا کہ لوگ جو ہیں وہ کیا ہوں، دین سے خدا کو چھوڑے کہ خدا کا وجود دین سے اصلاً جو ہے وہ انکار ادھر جائے. اس وقت انہوں نے جو ہے آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم قدس سرہ کے ہمراہ اس وقت جس طرح سے ان کا فتویٰ آیا کمیونزم کے خلاف، اسی درمیان میں جو ہے ان کا بھی فتویٰ، انہی کے فتوے کے ساتھ ساتھ ان کا بھی فتویٰ ہے. اور بڑی اچھی دلیل انہوں نے. یعنی اس زمانے میں بھی یہ مرجع تھے. اس زمانے میں بھی مرجع تھے. ان کا فتویٰ آیا وہ. چونکہ محسن الحکیم سے آیت اللہ العظمیٰ محسن الحکیم قدس سرہ وہ نجف اشرف میں تھے، اور یہ کربلا معلیٰ میں تھے. یعنی کربلا معلیٰ میں ایک مرجع کے حیثیت سے، ایک مرجع کے حیثیت سے یقیناً جو ہے وہ صادر نہیں ہوتا. تو ایک مرجع کے حیثیت سے یہاں پر تھے. تو چونکہ وہاں سے ان کا فتویٰ آیا تو انہوں نے کربلا معلیٰ سے فتویٰ دیا. اور صرف فتویٰ نہیں دیا بلکہ عراق کے اشاعر کے ساتھ جو ملتا ہے ان کے سوانح حیات میں، کہ جو عراق کے اشاعر تھے. جانتے ہیں یہاں پہ اشاعری نظام ہے عراق میں بھی. اور جب اشاعر کے پاس جا کر اگر ان سے بات چیت کر لیا جائے اور اگر انہیں قانع کر دیا جائے تو پھر جو ہے عراق میں کوئی چیز جو ہے وہ مشکل نہیں رہ جاتی ہے. انسان جو چاہتا ہے پھر وہی ہوتا ہے. وہی ہوتا ہے جسے ہم نے ابھی آخر کے اس میں بھی ایام میں دیکھا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں اپنی اس زندگانی میں عراق میں موجود ہیں کہ کس طرح سے اشاعر کے ساتھ علماء کا اتفاق، اور کس طرح سے جو ہے اشاعر نے جو ہے علماء کا ساتھ دیا. اور پھر
नतीजतन जो है वो उलमा की आवाज़ वही आला रही जी, और जो उलमा मुखालिफिन थे वो लोग जो है वो ख़त्म हो गए और पसपा हो गए। तो इनका ये काम बड़ा अजीम रहा कि आप सिर्फ फतवा नहीं दिया, फतवा दिया, फतवा में उन्होंने दलील कायम की। जाहिर सी बात है कि जहाँ कम्युनिज़म आ गया यानी अल्लाह के वजूद के कायल ही नहीं, तो कहते हैं कि अल्लाह के वजूद ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अब अगर तुम नमाज भी पढ़ो तो नमाज भी तुम्हारी किसी काम की नहीं है, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए आओ तो वो भी किसी काम की नहीं है, और अगर रोज़ा रखते हो तो वो भी जो है वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। बिल्कुल। तो उस दौर में, कम्युनिज़म के दौर में, लोगों को उनके अक़ीदे को महफूज रखना, लोगों के अक़ीदे को महफूज रखना, उसे बचा कर रखना, ये इनकी एक बहुत बड़ी कामयाबी है और एक बहुत बड़ा काम समझा जाता है। और यही उलमाए हक़्क़ा जो हैं, उलमाए हक़्क़ा, यही उनकी एक अहम शनाख्त होती है कि जब भी कोई तागूती ताकत या कोई ऐसी शख्सियत या कोई ऐसी इस्तेमारी साजिश ये चाहती है कि किसी तरह से, एक तो जिस्मानी तौर पे हमने ये कम देखा, लेकिन जहाँ पर अक़ीदे का मसला होता है वहाँ पर ये उलमा आगे आते हैं। फिर वो अपनी जान की परवाह नहीं करते, अपने माल की परवाह नहीं करते, अपनी इज़्ज़त की परवाह नहीं करते, ना वो कैद खाने में जाने से डरते हैं, ना वो कत्ल होने से डरते हैं। फिर वो आगे आकर अक़ीदा, जो अक़ीदा सलीमा है, जो अक़ीदा वहदानियत है, जो अक़ीदा उसकी हिफाजत में जो उनसे हो सकता है वो उसके लिए बिल्कुल आमादा होते हैं और उसे अंजाम देते हैं। तो इन्होंने भी उसी तरह से फतवा दिया और कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर उस वक्त ये ज़वात, ये उलमा, ये शख्सियतें न होती तो इराक़ में शायद आज ये दीनदारी न होती चीज़ें, आज ये जहाँ पर करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये अज़ीम शान रोज़ा, जहाँ पर ज़ाहिरीन का ये हुजूम, शायद ये चीज़ें जो हैं इस आला पैमाने पर देखने को न मिलती हैं अगर उस वक्त इन उलमा ने मिलकर ये कोशिश न की हो। क़िबला बहुत खूबसूरत तरीके से आपने वजाहत फरमाई और यकीनन जो खिदमात उलमा के रहे। मैं एक सवाल यहाँ पर ये करना चाहूँगा कि उस दौर में जैसे अभी आपने इशारा फरमाया है कि हत्ता शायर को काने करना भी इतना आसान काम नहीं है, इन्होंने काने कर दिया अपने इल्म और तकवा के ज़रिए से। आज के इस दौर के उन्वान से मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि आजकल के इस दौर में जो हमारे मोमिनीन है पूरी दुनिया में, उलमा किस कदर तासीर रखते हैं, उनका कलाम किस कदर मकबूल है, इस पर क़िबला आप क्या वजाहत फरमाना चाहेंगे? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। वो आपने बड़ी अच्छी बात कही और बड़ी अच्छी नुक्ते की तरफ जो है वो सवाल की तरफ मुल्तफ़ित हुए वाक़ई जो है, और वो इल्तिफ़ात दिलाया कि अब हमें ऐसे उलमा की सीरत, ऐसे उलमा की ज़िंदगी नामा सही उसको पढ़ें और उसको अच्छी तरह से गौर व फ़िक्र करें, इसलिए कि कम्युनिज़म फ़कत उस वक्त नहीं था, इस वक्त तो उससे ज़्यादा है, यकीनन है, और रोज़ बरोज़ और उनको नशर करना भी आजकल आसान है, आजकल नशर भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो इस वक्त की जो हमारी ज़िम्मेदारी है या इस वक्त के उलमा की जो ज़िम्मेदारी है, हमें जो उलमाए साबिक़ीन हैं उनकी ज़िंदगी का मुतालिया करना चाहिए, चाहे वो शिराज़ी अव्वल हों, शिराज़ी सानी हों, चाहे मिर्ज़ा मेहदी हुसैनी शिराज़ी जिनका हम आज तज़किरा कर रहे हैं, जिनकी आज एक नुक्ते की तरफ हम इशारा कर दें हम दरमियान में कि जिनकी आज वफ़ात की तारीख़ है। बिल्कुल बिल्कुल बड़ा वो भी एक रहा कि 15 शाबान को इस अज़ीम शख्सियत की विलादत की तारीख़ है। सही, 15 शाबान, सही 15 शाबान, वाह, 15 शाबान को विलादत की तारीख़ है। सही, और 28 शाबान जो आज का दिन है, जो आज का दिन है, उसमें जो है उनकी वफ़ात का दिन है। बिल्कुल। तो ऐसी अजीम शख्सियतों से और उलमा जो हमारे गुज़रे हुए हैं उनकी सीरत से हमें दर्स लेना चाहिए, और आज के दौर में
جو یہ استعماری اور یہ جو طاغوتی یہ جو طاقتیں ہیں بالکل جو یہ چاہتی ہیں کہ لوگوں کو ان کے عقائد سے دور کیا جائے، اللہ سے دور کیا جائے، جو یہ چاہتے ہیں دور کیا جائے، آج ہمیں ڈٹ کر ان کے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر وہی جذبہ پیدا کرنا پڑے گا کہ جو جذبہ ماضی کے علماء نے اپنے اندر پیدا کیا تھا، جو پیدا کیا تھا، کہ ہمارے اندر اخلاص پیدا کرنا پڑے گا، ہمارے اندر تقوی پیدا کرنا پڑے گا، زہد اس اعلیٰ مرتبہ، ایسا نہیں ہے کہ زہد نہیں ہے تقوی نہیں ہے، نہیں، اس اعلیٰ مرتبے کا تقوی پیدا کرنا ہوگا۔ تقوی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آج کے دور میں جو علماء موجود ہیں ان کے پاس نعوذ باللہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تقوی نہیں ہے، یا ان کے پاس زہد نہیں ہے، یا ان کے پاس علم نہیں ہے، لیکن ہمیں اسی اعلیٰ درجے کا زہد، اسی اعلیٰ درجے کا، یعنی جتنا زیادہ، اس لیے کہ عوام کو اس وقت اگر ہمیں ان استعمار اور طاغوتی طاقتوں سے بچانا ہے تو پھر علماء کو اپنے آپ کو اعلیٰ سے اعلیٰ معیار، تقوی کے معیار پر، زہد کے معیار پر اور ہمت و شجاعت کے میدان میں خود کو آگے آگے پیش کرنا ہوگا۔ جب خود کو آگے آگے پیش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ بھی ہماری مدد کرے گا، اور جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم ان کے مقابلے میں کامیاب ہوں گے، اور ہم زمینہ فراہم کریں گے کہ امام حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور ہو سکے۔ جی بے شک، بہت خوبصورت وضاحت آپ نے فرمائی۔ آخر میں ہمارے پاس وقت جو ہے وہ انتہائی کم ہے، اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کا شعار جو ہے وہ یہ ہے کہ آخر میں مخصوصاً دعا کو ترجیح دیتے ہیں، اور آخر میں خود حجت ہدیٰ حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو میں یہ ذمہ داری بھی آپ کو سونپنا چاہتا ہوں کہ آخر میں آپ دعا فرمائیں۔ دعا ہے بارگاہ رب العزت میں کہ پروردگار عالم ہمیں علماء، خصوصاً جس عالم بزرگ کی ہم اس وقت یاد میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، الہی آمین۔ اور جہاں کہیں بھی مومنین ہیں، جو ناظرین ہیں، امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ان کی جو بھی مرادیں ہیں اسے پورا فرمائے، الہی آمین۔ اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، الہی آمین۔ دعا کرتے ہیں امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے۔ الہی آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مل کے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔